دے رہے ہو، یہ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلاتا ہے اور تمہیں ہر قسم کی بددیانتی سے بچانے کے لیے ہی درس دیتا ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو ان کے پیغام میں تو بڑی مثبت بات ہے، لیکن تم ہو کہ ان کے مخالف بنے ہوئے ہو۔ اس نہ عورت ہو کے اور غلام ہو کے اور لونڈی ہو کے اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ یہ کیا رویہ ہے کہ ایک بندہ جو کسی کو تکلیف نہیں دیتا بلکہ جس کو وہ صادق و امین کہتے ہیں، اس کے باوجود وہ اس کو آج تکلیفیں دے رہے ہیں اور سارے دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ اگر آپ تھوڑا غور کریں نا، یہ جس دور میں اور آپ داخل ہو چکے ہیں تو میرا خیال ہے یہ وہ تاریخ دہرائی جا رہی ہے۔ ہم نا اصل انسان تماشا دیکھنے کا بڑا عادی ہے، کسی کے ساتھ ظلم و ستم ہوتا رہے نا تو ہم تماشے دیکھتے رہتے ہیں۔ آئے دن آپ ویڈیو دیکھتی ہیں کہ کئی مرتبہ بازاروں میں ڈاکہ مارنے والے آتے ہیں، دن دیہڑے ڈاکہ مار کے، یار اتنا بازار بڑا ہوا ہے تم اس کو پکڑ ہی نہیں سکتے ہو، وہ اس کو جناب سوٹے ڈنڈے مارتے اور وہ چلے جاتے ہیں۔ کمال والی یہ اصل میں ہم تماشا دیکھنے کے عادی ہیں۔ من حیث القوم یہ ہم مجرم ہیں۔ اگر ہم یہ نہ ہوں، یقین فرمائیے تو کوئی کسی پر نہ ظلم کر سکے نہ ستم کر سکے۔ آج یہ جو غزہ کے ساتھ ہو رہا ہے یہ بھی اسی بات کے ساتھ لنک کرتی ہے کہ ہم لوگ تماشا دیکھنے کے عادی ہیں۔ ورنہ 57 اسلامی ممالک ہوں اور ایٹم بم ان کے پاس ہو اور پانی، مطلب آپ دیکھ لیں دجلہ دیکھ لیں، فرات دیکھ لیں، دنیا کا سب سے بڑا سمندر دیکھ لیں، زمزم کا کنواں دیکھ لیں، یہ ان کے پاس ہے لیکن وہاں پانی نہیں مل رہا۔ آپ سونے کی کانیں دیکھ لیں، جتنا معدنیات ہے یہ سارا مسلمانوں کے پاس ہے لیکن وہاں پر ان کی عمارتیں گرائی جا رہی ہیں، ان کو خیمہ لگانے والا کوئی نہیں ہے۔ کدھر جائے گا تمہارا سونا؟ آپ دیکھیں ڈیزل پٹرول ان کے پاس ہے لیکن وہاں غزہ کے اندر ایمبولینس اور گاڑی کے لیے پٹرول نہیں ہے۔ یعنی ہر چیز پر تسلط اور قبضہ اللہ نے مسلمان کو دیا ہے، یہاں تک کہ ایٹم بم اس کے پاس ہے۔ کیا پاکستان کے پاس نہیں ہے؟ لیکن یہ بیٹھے ہوئے چپ کر کے، پتہ نہیں انہوں الی لونی ہے کہ یعنی تماشا دیکھنے کے عادی بنے ہوئے ہیں۔ کوئی تلواریں لہرا کر اپنی ثقافت کا اظہار کر رہا ہے اور کوئی جناب یہ فیسٹیول کروا رہا ہے، کوئی جشن بہارں کے پروگرام کر، اور وہاں بچے کٹ رہے ہیں، وہاں عزتیں لٹ رہی ہیں، گھر سے بے گھر ہو گئے اور تم تماشا دیکھنے کے عادی ہو۔ تو یہ اسی چیز کا تسلسل ہے، تماشا دیکھنے کے عادی انسان بنے ہوئے ہیں۔ اگر تماشا دیکھنے والے نہ ہوتے تو پھر منظر پتہ کیا ہوتا؟ آج اس دنیا کے اندر یہ صرف 90 لاکھ یہودی ہے، یہ کبھی تمہیں سازش کا شکار نہ کرتا۔ ہمارا ایک شہر کراچی 4.5 لاکھ کی آبادی پر مشتمل ہے لیکن پوچھنے والا کوئی نہیں ہے ان کو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ 4.5 کروڑ کی آبادی پر یہ مشتمل ہے ہمارا ایک شہر کراچی جو ہے، لیکن پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ میرے عزیز میرے بھائی، تو یہ جو تماشا دیکھنے کی عادت ہے نا یہ چھوڑ دیں، غلط کو غلط کہنا سیکھیں اور صحیح کو صحیح کہنا سیکھیں۔ ہماری قوم تو اتنی بد نصیب ہو گئی معذرت کے ساتھ، اب ہمیں جب بات کرنا پڑتی ہے تو بسا اوقات ہمیں صفائیاں دینا پڑتی ہیں کہ میں بات اس نیت سے کر رہا ہوں، اس نیت سے، ورنہ وہ اپنے موشن اور اپنے مبلغ کے خلاف ہی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ اب تماشا دیکھنے کے عادی نہ بنے، حق کہنا سیکھیں اور حق سننا سیکھیں۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ آپ کی طبیعت میں یہ تھا کہ آپ تماشا دیکھنے کے عادی نہیں تھے، آپ حق سننے کے بھی عادی تھے، حق کہنے کے بھی عادی تھے۔ ابن جدعان کی لونڈی نے جب دیکھا کہ نبی پاک کے ساتھ یہ کچھ ہوا ہے تو اس نے پھر ایک ہی شخصیت کے انتظار کیا جس کا نام حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت امیر حمزہ ہے شکار سے واپس، ان کا تیرے بھتیجے کے ساتھ آج ابو جہل نے اور اس کے گماشتوں نے بہت غلط حرکات کی اور بڑا ستایا، بڑی تکلیف دی۔ تو کہا لوگ کدھر تھے؟ تو کہنے لگے لوگ کیا کرتے ہیں، یہ سارے تو تماشا بنایا ہوا علاقے کے یہ بدماش بنے ہوئے ہیں اور سارے ان سے ڈرتے ہیں۔ آپ نے کہا اچھا یہ بات ہے۔ تو عورت کی جب اتنی غیرت بھری باتیں سنی نا تو حضرت امیر حمزہ سے بھی برداشت نہ ہوا، اور طبیعت آپ کی ایسی ہے کہ نہ تماشا بنتے دیکھتے تھے اور نہ کسی کو بناتے تھے۔ آپ فوراً وہاں سے گئے، آپ خانہ کعبہ کے اندر، اس وقت بڑے بڑے سردار خانہ کعبہ میں انہوں نے جگہ بنائی ہوئی تھی، وہاں بیٹھے رہتے تھے سارا دن، اور لوگ جو آتے تھے طواف پہلے بھی ہوتا رہتا تھا، یہ حج بھی پہلے ہوتا تھا، لیکن یہ طریقہ کار جو نصاب ہے یہ سارا یہ لیسن سبق چیپٹر یہ سارا اسلام نے دیا ہے، ورنہ پہلے بھی ہوتا تھا لیکن جو جو چیزیں حذف کرنے والی وہ حذف کر دی اور جو برقرار رکھنی تھی وہ برقرار رکھ کے نیو ایڈ کر کے پھر یہ حج کا طریقہ عطا کیا گیا۔ لیکن بہرحال کسی نہ کسی صورت میں یہ طواف اور حج یہ پہلے بھی تھا لیکن یہ شریعت محمدی کے مطابق بعد میں حضور نے عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ اچھا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ آپ جب گئے نا تو پہلے آپ سارے سرداروں کو سلام کہتے، ان سے حال چال پوچھتے، گپ شپ لگاتے اور بعد میں طواف کرتے اور چلے جاتے، لیکن اس دن اللہ کے شیر کے جلال بدلے ہوئے ہیں، اثرات بدلے ہوئے ہیں۔ آپ جو ہی داخل آپ نے طواف کیا اور پوچھا ابو جہل کہاں ہے؟ کہا فلاں جگہ بیٹھا ہے، بغیر پوچھے وہ جو کمان تھی لوہے کی ہاتھ میں دی اتنے زور سے اس کے سر پہ ماری کہ 2 جگہ سے اس کے سر سے خون نکلنے لگ پڑا۔
تو ایک نے چاہا کہ میں ذرا امیر حمزہ سے بات کروں تو اس نے ساتھ ہی ہاتھ پکڑ لیا. اس نے کہا یہ عام بندہ نہیں ہے, یہ بنو ہاشم کا بندہ ہے. اللہ, اس کا مقابلہ کرنا لومڑیوں کا کام نہیں. کوئی شیر لے کے آؤ, کوئی مرد لے کے آؤ. جو ہے نا حضرت امیر حمزہ کو وہ سارے جانتے تھے, اگرچہ اس وقت تک حضرت امیر حمزہ نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا. تو آپ نے جب ابو جان اٹھنا فرمایا بیٹھ جا ورنہ زندگی بھر کے لیے اٹھنے نہیں دوں گا تم. آپ نے ایسی بات کہی تو وہ سارے گماشت سے بھی ڈر گئے اور وہ بھی ڈر گیا. کہا تو نے میرے بھتیجے کے ساتھ آج بددیانتی کی ہے اور بد کلامی کی ہے, آئندہ سے یہ حرکت نہ کرنا, میں تجھے آخری وارننگ دے کے جا رہا ہوں. اور وہاں پر یہ اعلان کر کے گئے کہ جس کی تم مخالفت کر رہے ہو اس کا میں نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہوا ہے. اب اظہار تو کر چکے تھے. اب اظہار کرنے کے بعد آپ گھر گئے نبی پاک علیہ السلام کے پاس اور چل کے ایک بات کہی. اب یہ بات بھی سننے والی, اور کہنے لگے کہ آج میں آپ کا بدلہ لے آیا ہوں. میرے نبی نے جو بات کہی نا, مسکرا کے فرمایا چاچا اگر تو ساری دنیا کو بھی قتل کر ڈالے نا جو میری مخالفت میں ہے تو مجھے خوشی نہیں ہوگی. تو کہا آپ کو کیسے خوشی ہوگی؟ فرمایا جڑے دن تو میرا کلمہ پڑھ لے میں نے تو خوشی ہونی ہے. آپ نے رب کو مان لیا, مجھے تو تب خوشی ہوگی. فرمایا میں ان کو کہہ کلمہ میں نے پڑھ لیا ہے لیکن ابھی مجھے رات سوچنے کا موقع دیجئے. آپ نے کہا ٹھیک ہے جی. اب رات ہوئی تو ہوا کیا, حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ساری رات ذرا متفکر رہے کہ اب میں صبح اس کا اظہار مزید لوگوں کے سامنے کیسے کروں. اور نبی پاک کے سامنے جب آئے نا دوسرے دن تو آقا کریم نے فرمایا چچا آپ تو تھوڑا متذبذب ہیں اور متزلزل ہیں, آپ پہلے کوئی معجزہ طلب کر لیں, کوئی بات کر لیں اسلام کی تسلی کے لیے. میں ہر چیز کو وضاحت سے بیان کرنے کے لیے تیار ہوں, بس میرے محبوب کے یہ جملے نکلنے تھے. اللہ نے دل کے اندر جو تھوڑا بڑا شک تھا وہ بھی نکال کے اپنا نور ہدایت اس کی روشنی عطا فرما دی. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبی پاک علیہ السلام کے سپاہیوں میں آ گئے, صحابیوں میں آ گئے. اور ویسے بھی میں نے بتایا کہ محبت کس انداز کی تھی. تو پھر آپ نے نا جب بتایا کہ مجھ پہ وحی آتی ہے اور یہ بتایا کہ جبرائیل امین علیہ السلام لے کے آتے ہیں, طبقات الکبریٰ میں لکھا ہے حضرت امیر حمزہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی جبرائیل دیکھنا ہے. آپ نے سوال کیا میں بھی جبرائیل دیکھنا ہے. تو فرمایا چچا آپ نہیں دیکھ سکیں گے, اور یہ یاد رکھیں جو فرشتہ ہوتا ہے نا ان میں سے کئی فرشتے ایسے ہیں جن کو اگر کوئی دیکھ لے تو اس کی آنکھیں سلامت نہیں رہتی. ہاں یہ یاد رکھ لیجیے. آپ حضرت ابن عباس اور کئی صحابہ کرام کے بارے میں, حضرت عباس کے بارے میں پڑھ کے دیکھ لیں, کئی اور صحابہ کرام کے بارے میں جنہوں نے کسی نہ کسی شکل میں فرشتے کی جھلک دیکھی, آخری عمر کے اندر ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی. یہ یاد رکھ لیجیے فرشتے کو دیکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے. تو جب فرشتے کا یہ حال ہے تو پھر بتائیے جبرائیل کا کیا حال ہوگا, اور جب جبرائیل کا یہ ہے تو پھر میرے رب کا حال کیا ہوگا. یہ تو محبوب کریم نے ایسے ہی نہیں, اللہ نے فرمایا ما ذاق البصر وما طغى, اے محبوب تو نے دیکھا ہے تو تیرے دیکھنے کی بھی تعریف ہم کر رہے ہیں. ہمیشہ دیکھنے والا جس کو دیکھے اس کی تعریف کرتا ہے, لیکن جس کو دیکھا گیا اس نے پہلی مرتبہ ہی تعریف کی ہے اور کی بھی اپنے حبیب کی ہے. ما ذاق البصر وما طغى, فرمایا محبوب آپ نے دیکھا تو دیکھنے کا حق ادا کر دیا. بندہ جب دیکھتا نہیں ادھر ایسے دیکھتا نا تو ایسے کرتا ہے, تھوڑا سا ایسے کرتا ہے, ایسے کرتا ہے, ایسے کرتا ہے. یہ ہے تھوڑا سا منظر نامہ. محبوب پاک نے نہ آنکھ کا پلک جھپکا تھا اللہ اور نہ ہی دائیں بائیں دیکھا تھا. تو اس لیے اللہ نے فرمایا حبیبہ دیکھ دے سارے نے پر تو ویکھن دے حق ادا کر چڑھیا. ما ذاق البصر وما طغى, فرمایا آپ نے دیکھا بھی ہے اور اس میں کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑی. ما ذاق البصر وما طغى, اور نہ ہی آپ کی نظریں حد سے بڑی ہیں اور نہ نیچے آئی ہیں, آپ نے دیکھنے کا بھی کمال ہی کر دیا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ آپ نے جب کہا کہ میں نے دیکھنا ہے حضرت جبرائیل کو تو فرمایا آپ نہ دیکھیں. نہیں چچا میں نے دیکھنا ہے. فرمایا ٹھیک ہے اگر آپ نے دیکھنا ہے تو ہم آپ کو دکھا دیتے. خانہ کعبہ کے اندر ایک بڑی لکڑی نصب تھی, فرمایا اس کے اوپر دیکھیے جبرائیل اترنے والے ہیں. آپ نے جب دیکھا نا تو حضرت امیر حمزہ بے ہوش ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے اوپر پانی کے چھینٹے مارے, قریب کیا, ہاتھ پھیرا تو آپ پھر بیدار ہوئے نا, یعنی میں آپ یہ تو نہیں کہتا ہوش میں آئے, بیدار ہوئے. تو فرمایا دیکھ لیا, میں نے کہا تھا نا جو آپ کی خواہش تھی میں نے وہ بھی پوری کر دی ہے, لیکن فرشتے کوئی دیکھ نہیں سکتا. یہ ہم ہی ہیں کہ جو فرشتے کو بھی دیکھتے اور بوجھ برداشت کرتے اور وحی کا بوجھ بھی برداشت کرتے ہیں. سبحان اللہ. سمجھ آ رہی, وحی کا بھی بڑا بوجھ تھا جناب. نبی پاک علیہ السلام کو خود پسینہ مبارک آ جایا کرتا تھا, بلکہ حضرت مولا مرزا فرماتے ہیں ایک مرتبہ میری گود میں تھا سر اقدس اور وحی آ گئی, مجھے لگتا تھا میری اس ران کے اوپر کسی نے پہاڑ رکھ دیا, اتنا بوجھ تھا اس وحی کا. اسی واسطے تو فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی
अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह, फरमाया अगर ये पहाड़ों पे वही आती तो ये बिल्कुल रेजा रेजा हो जाते। सदके जाऊं कल्बे मुस्तफा की मजबूती पर सारा कुरान उतरा है और अल्लाह ने तसल्ली और तशफ़ी अता फरमाई, कामयाबी और कुव्वत अता फरमाई है। तो ये है महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अमीर हमजा को आपने हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम की भी ज़ियारत करवाई और यही हजरत अमीर हमजा है। आपके अंदर बहादुरी का आलम ये था, तवज्जो मेरी तरफ फरमाइएगा, कि आप जब किसी भी मैदान जंग में निकलते, बिलखुसूस बद्र के अंदर, जबकि तैयारी भी नहीं है, गौर से सुनिएगा इस बात, तैयारी भी नहीं है, क्योंकि बद्र में तो रास्ता रोकने गए थे ना, तो वो माहौल बन गया लड़ाई का, अब तैयारी भी नहीं है। और इसके बावजूद कि आपके पास तीर भी कम है, तलवारें भी कम है, यानी पूरे काफिले के पास 8 तलवारें हैं यार, अल्लाह, और सिर्फ 2 घोड़े 70 ऊंट हैं और मैदान बद्र सजा हुआ है। इस मौके पर बड़ी हिकमत और तदबीर की जरूरत होती है। लेकिन हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु, आप देखें आपका कमाल क्या था, जब मैदान बद्र में निकलते हैं तो आपने अपनी पगड़ी के ऊपर बहुत बड़ा शुतरबुर का पर लगाया हुआ था। वो काफिर जब देखते तो कहते केड़ा यार एडा बड़ा कद, बड़े कद काट वाले थे ना और हसीनो जमील थे, अल्लाह, तो उसके ऊपर वो पर लगा तो डर जाते, सिर्फ पगड़ी ले उठते, हम शिमला छोड़ते ना ऊपर, तो उन्होंने शुतरमुर्ग का पर लगाया हुआ था। कहा ये कौन है? तो आप खुद कहा करते थे मैं वो हूं जिसको रसूल ने कहा है कि ये अल्लाह का शेर भी है और मुस्तफा का शेर भी है। सुभान अल्लाह। उलमा ने यहाँ एक बहस की है और बहस पता क्या सवाल ये उठाया कि फौजी को हुक्म है कि जब जंग में जाए ना तो अपनी शनाख्त को छुपा के रखे। ये मैं आपको उसूल की बात बता रहा हूं। आप देख रहे कई बंदे होते हैं खुफिया एजेंसियों वाले, वो बैठे होते हैं वीडियो बना के, किसी को पता भी नहीं चलता, वो अपने आप को छुपा के बैठते हैं और ये असूल होता है और उनकी ये ड्यूटी उनको करना भी चाहिए। जब मैदान जंग हो तो अपना तशख्खुस छुपाना चाहिए ताकि मुझे कोई पहचान ना ले, और जितना दुश्मन जल्दी पहचानेगा उतनी जल्दी हमला करेगा ना। तो उन्होंने कहा क्या वजह है कि सारी दुनिया के जो फौजी हैं उनका असूल ये है कि अपने आप को छुपा के रखो, और अमीर हमजा का उसूल ये है कि अपने आप को वाज़ेह करके रखो। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। ये सवाल है, अब इसका जवाब ये है हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपको पता था कि दुश्मन असल वो असले से नहीं डरता, दुश्मन डरता है तो ईमान वाले से डरता है, और ईमान वाले को चाहिए कि उतने मोहब्बत और शौक और अल्लाह की रहमत पर फख्र करते हुए काफिर के सामने आए, उनको पता चले कि ये वो हैं जो मौत से भी डरने वाले नहीं हैं। और अगली बात जो इश्क की दुनिया में वो ये है, हजरत अमीर हमजा बता रहे हैं, इश्क वालों ओ मैदान जैसा भी लग जाए अपने आप को छुपाया ना करो, मुनाफिक ना बनाया करो। तो ये जो छुप जाते हैं ना कभी इस टोले में कभी उस टोले में, रबीउल अव्वल च साडे नाल ते मुहर्रमा च चाचियां नाल, ऐसे मुनाफिकों के लिए भी पैगाम है कि ये तो अकीदे का मैदान है तो तुम्हारा ये हाल है, मैदान जंग हुआ तो तुसी तो बाड़ी उधर जाना। अल्लाह तवज्जो है ना, आप बड़े फिर देना। तो यही बात है। तो ये हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप बता रहे हैं कि आप कहीं भी हो मुनाफिक बन के न रहें, हुजूर के आशिक बन के रखें। तो आप अपने तशख्खुस को बहाल रखते थे और सारे लोग डरते थे। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, आपकी बहादुरी का आलम एक तो ये आप छुप के नहीं रहते थे, और दूसरी बात आप वो हस्ती हैं जिन्होंने मैदान बद्र में पहले काफिर को कत्ल किया था। अल्लाह, पहले काफिर को। और अगली बात, एक मैदान बद्र में 31 बंदों को मारने वाले का नाम हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला। सुभान अल्लाह, सुभान। 21 बंदे मौला अली ने मारे, 31 बंदे मारने वाले हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला है। और मैं आपको अगली बात भी बताऊं, आप मदीना शरीफ की हिस्ट्री कभी पढ़ के देखें, मैदान बद्र लगने सजने से पहले ये जो काफिर थे ना, काफिर मक्के वाले, जो ही नबी पाक हिजरत करके आए तो उन्होंने करीब के यहूदियों से साज़बाज़ करके मुसलमानों का जो तकलीफ थी ना वो देना शुरू कर दी। वो कैसे कि इनकी बकरियां भेड़े जो ऊंट जो चरते थे उनमें से कुछ ना कुछ चुरा के ले जाते थे। नबी पाक को पता चला, अभी तकरीबन 6 से 7 माह गुजरे, नबी पाक फरमाया गाल नहीं बढ़नी, इन राह रोकना पड़ा। अबू जहल उस वक्त 300 बंदे अबू जहल के साथ थे और ये जा रहा था मुल्क शाम। अब ये हिस्ट्री अमूमी तौर पर हमारे बंदों को नहीं पता, ये अहले इल्म को पता है जो सारा वाकया जानते हैं। ये बद्र से 1.5 साल पहले की बात कर रहा हूं। तो ये जा रहा था मुल्क शाम तजारत के लिए। जो तजारत शाम का रास्ता है वो मदीना और बदर के करीब से गुजरता है, उसके अलावा रास्ता नहीं है।
نبی پاک نے فرمایا اس راستے کو روکنا ہے تاکہ یہ رکیں گے نا تو ہمارے ساتھ معاہدہ کریں گے، اسی کڑا مال کھونا ہے، صرف یہ روکیں گے راستہ تو یہ پوچھیں گے کیوں روکیا تے اسی آکھیں گے بھی تسی سانو تنگ کر دیو تے اس واسطے تہاڈا راہ روکیا، تو پھر وہ معاہدہ کریں گے تو کسی معاہدے پر ٹک لگ جائے گا، اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ آتے جاتے رہے پر سانو تو نہ تنگ کرو۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب اپنا مال لینے کے لیے بھی بس اوقات کسی کے گریبان میں ہاتھ ڈالنا پڑتا ہے۔ ہاں ہاں، یہ بدر سے 1.5 سال پہلے کی بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون جائے گا؟ حضور آپ جس کو کہے، فرمایا امیر حمزہ آپ جائیں گے۔ اللہ حضرت امیر حمزہ نے تلوار اٹھائی اور چل پڑے، فرمایا کدھر؟ فرمایا میں ذرا راہ روکی جاواں۔ اللہ اکبر۔ آپ ذرا جرت کا اندازہ فرمایا۔ اور نبی پاک نے فرمایا نہیں نال اور بندے لے لو۔ فرمایا یا رسول اللہ ویسے تو میں کل ہی کافی ہوں پر چلو کوئی نہیں 30 بندے اور کال دیو میرے نال۔ اللہ یہ حضرت امیر حمزہ تھے جنہوں نے یہ فرمایا میں کل ہی کافی ہوں لیکن چلو 30 بندے میرے اور نال کال دیو تے بھرا نال چنگے ہوندے نے۔ نبی پاک نے 30 صحابہ، ادھر 300 اور ادھر 30، اور وہ قافلہ جو تھا آپ کے علم میں ہونا چاہیے وہ ابو جہل کی کمانڈنگ میں جا رہا تھا۔ ابو جہل خود تھا، یہ جس میں جنگ بدر ہوئی ہے اس قافلے میں یعنی جو روکا گیا اس میں حضرت ابو سفیان تھے جنہوں نے بعد میں کلمہ پڑھا، پہلے اس وقت نہیں پڑھا ہوا تھا۔ اس کی لیڈنگ ابو سفیان کر رہے تھے، اور وہ جس میں حضرت امیر حمزہ کو جب بھیجا گیا تھا اس راستہ روکنے کے لیے اس قافلے کی لیڈنگ یہ ابو جہل کر رہا تھا، اور 300 بندوں پر مشتمل تھا وہ قافلہ۔ جب یہ واپس آئے حضرت امیر حمزہ گئے 30 بندے ساتھ ہیں، انہوں نے راستہ روکا، سوارے گڑیاں نہ تلواراں اور کھلو جا جڑا بھی ہے، ڈر گیا۔ یہ ابو جہل وہ ہے جو اتنا بڑا بدماش ہے، جب اس کو پتا چل گیا تھا نا کہ یہ بدر والے سارے یعنی راستہ رکنے سے ہمارا قافلہ بچ گیا ہے، اور ابو سفیان وہ سمندر کے قریب والا راستہ لے کر مکے پہنچ گیا ہے، تو اس کو چاہیے تو واپس چلا جائے۔ انہوں نے کہا نہیں آج ساری تیاری، آج نہیں چھڑنا، آج میدان لگے گا۔ یہ آج اتنا کیوں تڑپ رہا تھا؟ اس کو پتا تھا کہ تیاری ہے، اس لیے کسی کو پیچھے نہیں جانے دیا۔ لیکن 1.5 سال پہلے جب حضرت امیر حمزہ نے راستہ روکا تھا تو اس وقت راستہ روکتے ہی کہتا یار اسی تو تھوڑا لڑنے نہیں چاہتے، تسی جانا لڑی جاندے ہو، اے ہوئی ابو جہل۔ اللہ اکبر۔ 1.5 سال پہلے اس بغیرت کی یہ باتیں تھی۔ حضرت امیر حمزہ نے آکھیا بھی گل لے تسی سانو کیتا تنگ تے سانو کڈیا ساڈے آقا نے تے ساڈے نال ایتھے گل کر۔ قریب قبیلے کا ایک سردار تھا، وہ آ گیا، انہوں نے کہا تسی کتے لڑنا پیا رہے، انہوں نے کہا کہ لڑنا بھی ہے تو 300 نے، آؤ لاؤ میدان۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں دسیے نا پھر میدان کی میں لگدا ہوندا ہے۔ یہ تو یہ مشہور کر رہے ہیں کہ اسی انہوں نے کل مال کھولیا تے بکریاں کھولیاں تے رشتہ دار بھی کھولے تے یہ تو صرف محمد کے پیچھے چلے گئے۔ انہوں نے آکھ دس جوان مال بکریاں والا نہیں ہوندا، جوان سائیاں والا ہوندا ہے۔ اللہ میدان تے دسیے تھا۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ آپ نے جب یہ بات کی نا 30 بندے ہیں سارے، لیکن انہوں نے پتا تھی ہے تیاری۔ ابو جہل نے لڑائی علی گل ہی نہیں کی تھی، ایدہ نہیں میں پتا پانی چ نہیں بہ جاندا، پانی چ بہ گا، انہوں نے کہا تسی ساڈا معاہدہ کرو۔ تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہمارے ساتھ معاہدہ یہ ہے کہ تم یہاں کے جتنے قبیلے ہیں ان پر حملہ نہیں کرو گے، ہمارا مال نہیں چراؤ گے، اور یہودیوں کا تم ساتھ نہیں دو گے۔ اور اس کے بعد کہا تھا کہ مکے پر تم نے پابندی لگائی ہوئی ہے، بندے دے پتر بنو، اگر تم ہمارے لیے پابندی لگاؤ گے نا تو ننگا نسی بھی تانوں کو نہیں دینا۔ اللہ یہ حضرت امیر حمزہ نے پیغام سنایا تھا کہ اے گل نہیں کہ مکہ نوں تواڈے کول تے اسی اوتھے آ نہیں سکدے تے پھر راہ تے ایتھوں نہیں ٹپنا، پھر ننگ کے بخاویں۔ اللہ اللہ اللہ۔ یہ اصل بات، یہ 1.5 سال پہلے کی بات، لیکن ابو جہل پانی میں بیٹھ کے اسے پتا تھا حمزہ آیا۔ اللہ۔ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب واپس آئے نا معاہدہ ہو گیا، وہ چلے گئے، نبی پاک نے فرمایا کیا بنا؟ فرمایا یا رسول اللہ ہم نے تو اس کے ساتھ جیسے آپ نے کہا راستہ بھی روکا، اسے ہر قسم کی دعوت بھی دی، یا معاہدہ کر لے یا جنگ کر لے، لیکن وہ قریب قبیلے والا بندہ اس کا نام نبی پاک کو بتایا گیا کہ اس نے صلح کروائی۔ نبی پاک نے فرمایا میں تو ویسے ہی صلح کو بہت پسند کرتا ہوں۔ حضرت امیر حمزہ کو شاباش دی اور داد دی کہ میرا چاچا تو بڑا چنگا کیتا ہے جڑا صلح کر کے آیا ہے۔ یعنی بہادری اپنی جگہ پہ، لیکن صلح کرنا اس کا مقام اپنی جگہ پہ ہے۔ بہادری کا مطلب ہے اگلے نوں پتہ لگے نہیں بندے جیت دے نے، یہ نہیں کہ میں لگے تے چڑیاں ماردا رہاں گا، میں انڈے دیواں بچے دیواں ساتھ قتل کر میں پوچھنے والا کوئی نہیں، لیکن آگے دانائی اور حکمت کا مطلب یہ ہے کہ اگلے دے گریبان وچ ہاتھ پا کے نا تے پھر انہوں چھڑ کے بندہ آکے پتر حوصلے نہ رہ تے سانو بھی رہن دے۔ سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادر اتنے ہیں، اکیلے جا رہے تھے، 30 بندے کے راستہ بھی روک لیا تو کسی نے ہلن بھی نہیں دیتا، لیکن کمال یہ تھا کہ پھر صلح کر کے آپ واپس آئے۔ یہ صلح بھی صرف 1.5 سال ہی چلی نا۔ ابو جہل جدو گیا نا تو انہیں چل کے نویں سال، کافر کبھی اپنے وعدے پر پورا نہیں رہ سکتا۔ اسی واسطے اللہ نے سورہ ممتحنہ اس کی ابتدا میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا
فرمایا اے ایمان والو تم نے دوستی نہیں کرنی. کس کے ساتھ؟ فرمایا ہر قسم کے کافر کے ساتھ. اللہ کوئی بھی کافر ہو فرمایا اس کے ساتھ تم دوستی نہیں کرنی. وہ یہودی ہو، وہ عیسائی ہو، وہ کھلا مشرک ہو، اس کے ساتھ تم نے دوستی نہیں کرنی. کیوں؟ فرمایا کہ یہ اپنے وعدے پر، اپنی کمٹمنٹ پر کبھی پورا رہ سکتے نہیں. آپ دیکھ لیں مکہ کے اندر فتح مکہ کا سبب کیا بنا تھا؟ انہوں نے معاہدہ توڑا تھا. بدر کیوں ہوئی؟ معاہدہ توڑا تھا. اور اسی طرح آپ جتنی جنگیں ہیں کوئی نہ کوئی معاہدہ توڑا ہے، اپنے وعدے پر وہ پورے نہیں رہتے. اور یہی وجہ ہے آج یہودیوں نے معاہدہ کیا تھا غزہ والوں کے ساتھ، صرف 1.5 مہینہ جنگ بندی، اس کے بعد پھر حملے کر دیا. اور دیکھ لو حالانکہ اپنے بندے بھی چھڑوا لیے. آپ کو پتہ ہے یہ جنگ بندی ایسے نہیں ہوئی تھی، 400 بندہ چھڑوایا انہوں نے. ہاں غزہ سے 400 بندہ چھڑوا کے لے کے گئے. کسی جنگ بندی ان کے بندے واپس کر دیے، ان کے بھی میرا خیال 200-400 ان کو بھی واپس کیا، اپنے بھی لیے، لیکن کہتے ہیں اب ہم جنگ نہیں کریں گے. لیکن دوبارہ پھر کیوں؟ کافر کبھی اپنے وعدے پر پورا رہ سکتا نہیں. تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وہاں پر معاہدہ کیا. جب تو ٹوٹ اس نے جاتے ہی توڑ ڈالا. وہ کیسے؟ سارے مکے والے نے کہتا ہے اب تو یہ 300 بندے گئے نا، آئندہ سے ہمارے قافلے میں بندے زیادہ جائیں گے اور سارا مال و دولت پورا سال اکٹھا کرو، ہم بیچ کر مدینے والوں پر حملہ کروں گے. نا جرت کیسے ہوئی؟ میرا راہ روک گیا ہے. بدماشی پھر وہی کھڑی تھی. اور میں آپ کو بتا دوں جو آج کہتے ہیں نا کہ صرف مذاکرات کی ٹیبل پر آ جائیں، میں نے کہا مذاکرات کی ٹیبل بعد میں لگاؤ، پہلے راستے میں روکو ان کو، پہلے ان کے گریبان میں ہاتھ ڈالو تو پھر چل کے ان کو مذاکرات کی ٹیبل پہ لے کے آؤ. ورنہ تاریخ بتاتی ہے کہ کافر کبھی اپنے معاہدے پر پورا اتر سکتا نہیں. تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی یہ بہادری کا عالم. اور پھر اگلی بات یہ ہے حضرت امیر حمزہ کی پوری زندگی پڑھنے آپ نے نہ بغیر وجہ کے کسی سے لڑائی کی ہے اور نہ بغیر وجہ سے کسی سے آپ نے بد اخلاقی کی ہے، اور نہ ہی کبھی ایسا وقت آیا کہ آپ نے کسی مظلوم کی مدد نہ کی ہو. یہ آپ کی زندگی کے نمایاں یہ وہ پہلو ہیں کہ جن سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے. ہم یہ محفل کرتے کیوں ہیں؟ جہاں بزرگ کی ہسٹری دیکھنی ہوتی ہے وہاں ان کے کردار اور عمل کو اپنی زندگی میں اپلائی بھی کرنا ہوتا ہے. تو یہ جو ان کا اخلاق کا ایک بہت خوبصورت پہلو ہے کہ نہ کسی کو تکلیف دیتے ہیں اور نہ ہی بد اخلاقی کرتے ہیں اور نہ ہی ظلم و ستم کرتے ہیں. آج ہمارے معاشرے کا المیہ یہی بنا ہوا ہے. آج اس کو ختم کر دیں سارے معاشرے میں امن ہو جائے گا. ایسا ہی ہے نا. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبی پاک علیہ السلام کے محبوب چچا ہیں. آپ اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جب آپ شہید ہوئے تو نبی پاک علیہ السلام نے 70 مرتبہ آپ کا جنازہ پڑھا تھا. ایک صحابی کا رکھتے فرمایا میرے چاچا کا جنازہ آگے ہی رکھیا ہے. 70 مرتبہ حضرت امیر حمزہ کا جنازہ پڑھا گیا. اور اس کے بعد نبی پاک نے فرمایا یہ اہل احد ہیں، جو بھی ان کو آ کر سلام کرے گا یہ قیامت تک کے لیے سلام سنیں گے بھی صحیح اور جواب بھی عطا فرمائیں. بلکہ شیخ محقق رحمت اللہ علیہ آپ نے مدارج کے اندر اس بات کو لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں قبیلہ بنو خزاعیہ کی ایک عورت تھی جس کا نام تھا فاطمہ خزاعیہ. وہ یہاں سے گزر رہی تھی، اس کی بہن اس کے ساتھ تھی. تو اس کو چلتے چلتے بھی یہ بات یاد آ گئی کہ احد والوں کو میں نے سلام کہنا ہے اور نبی پاک نے فرماتا یہ جواب دیتے ہیں. تو کہا چلو سلام تو کہوں. جب اس نے السلام علیکہ یا اہل احد یہ کہا تو بلند آواز کے ساتھ جواب دیا گیا. وہ ڈر گئی تو ساتھ والی نے کہا ڈرنا، یہ رسول کا چچا حمزہ ہے جو جواب دے رہا. یہ شیخ موقع اور ایسے بہت سارے واقعات یہ باقاعدہ طور پر کتابوں میں موجود ہیں. اور اگلی بات بھی سنیے گا، روحانی دنیا کے اندر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو گورنر مدینہ کہا جاتا ہے، امیر طیبہ کہا جاتا ہے. مطلب جو روحانی معاملات ہیں اتنے لاڈلے تھے نبی پاک کے، روحانی طور پر جتنے معاملات آپ کے سپرد ہیں. یہ جو آج جاتے نا یہ مر کے بعد میں سنتے کوئی نہیں، او بھائی یہ بدر والوں سے پوچھو جب وہ کافر مرے تھے نا تو نبی پاک نے گڑے میں ڈال کے بولا دسوئے ابو جہل اور دسوئے امیہ اور دسوئے اتبا شہبہ جو میں کہتا تھا وہ ساتھ ہے کہ نہیں. بخاری میں ہے. حضرت فاروق اعظم آگے اور آکے کہنے لگے یا رسول اللہ یہ بھی سنتے ہیں؟ فرمایا بڑا ڈاٹا پہ سن دے اور یہ بول نہیں سکتے. تو علماء کہتے ہیں جب کافر سن سکتا ہے تو جو پہلے ہی شہید ہے، شہید تو صرف موت کا ذائقہ چکھتا ہے ورنہ وہ زندہ ہی ہوتا ہے. تو جب کافر سن سکتا ہے تو پھر زندہ اور شہید کیوں نہیں سنتا؟ اور زندہ اور شہید بھی وہ ہو کہ جس کے بارے میں نبی خود فرمائیں کہ یہ قیامت تک سلام سنے گا اور جواب بھی دے گا، تو پھر وہ کیسے بات نہیں سن سکتے؟ تو فرماتے ہیں روحانی دنیا کے اندر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گورنر ہیں، آپ امیر طیبہ ہیں. آپ نے اگر کوئی جس کو کہتے ہیں لاڈ اور پیار سے بات منوانی ہو تو حضرت امیر حمزہ کی بات
بارگاہ میں عرضی پیش کر دی جائے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت کے ساتھ وہ پوری ہو جائے گی. چونکہ نبی پاک کو ان سے ویسے ہی بڑی محبت تھی، اور یہ بس ہر بندے کا ایک اپنا ہوتا نا. مرزے جیسے جاہل کو کیا پتا بزرگوں سے اپنے بات کیسے کرنی ہے. جیڑا جیدیاں دا قدر نہیں جاندا اس خنزینیر، آپ انجینئر کہتے ہیں، میں خنزینیر کہتا ہوں. اللہ جو بھی فرمائیے، یہ نیا جملہ لے لیجیے. اس خنزینیر کو کیا پتا کہ یہ بزرگوں کا مقام کیا ہوتا ہے. اگر مرنے والے سب مر کے مٹی ہو گئے تھے تو مسجد اقصی کے اندر سارے مصطفیٰ کے پیچھے نمازیں پڑھنے کیسے آ گئے؟ اس کا مطلب کچھ تو ہے نا. یہ اسلام جو قرآن و حدیث میں وہ اور ہے، اور جو اس خنزینیر کی زبان پہ ہے یہ اور ہے. سمجھ آ رہی میری بات؟ کوئی نہیں آ رہی. اور اس بات پر بھی ہمیں افسوس رہتا ہے کہ ہم جب اس کو اتنا دباتے ہیں، کہیں کہتے نہیں یار ایسے نہ کہا کرو. وہ انہیں سارے برا پلا آخیا بولے تہاڈی غیرت جاگی کوئی نہیں. کہ اسی ایک لفظ آخیا تو تہاڈیاں غیرتاں جاگدیاں نے. ایڈے صوفی نہ بنو، یہ بغیرت صوفی ہوتا ہے، اور ہم سے بغیرتی والی صوفیت نہیں ہوتی. ہم غیرت مند صوفی ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ بڑی بات، بڑی بات. اس بات سے تھوڑی جی غیرت رکھ لو. اعلیٰ حضرت صاحب نے ایک واقعہ لکھا ہے. وہ فرماتے ایک عالم تھا تو کسی نے پوچھا فوت ہونے کے بعد ہاں بھی کی بنا؟ کہتا بخشا گیا. اس نے کہا تیرے پاس تو بظاہر تیری عبادت کوئی نہیں تھی، اور تیرے پاس تو لوگوں سے بس باتیں مباحثے ہی کرتا رہتا تھا. انہوں نے کہا انہاں دی وجہ تو بخشیا گیا. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ کہتا جی میری نسبت صرف ایسی بیان کی گئی. اب یہ غور سے سنیں، اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے. فیضان اعلیٰ حضرت نامی کتاب کے اندر یہ بات موجود ہے، اور یہ محدث کی بات ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. وہ عالم کہتا ہے مجھے صرف اس نسبت کے ساتھ بخشا گیا، مثال کے طور پر جیسے بکریوں والے کے ساتھ کتا ہوتا ہے اور وہ کتا مالک کو بڑا پیارا ہوتا ہے تو میں بخشا. انہوں نے کہا میں نے سمجھ نہیں آئی. اس نے کہا ہے وہ کتا، ٹھیک ہے عاجزی کی نا، ہے وہ کتا، لیکن وہ سارا دن اگر بھونکتا بھی ہے نا تو مالک کی بکریوں کے لیے کہ میرے مالک دیا بکریاں کچھ نہ ہو جائے، انہوں پیڑیا نہ، انہوں کو خنزیر نہ پہ جائے، انہوں کو چوکے نہ لے جائے، کہ کتا بھی مالک نو بڑا پیارا لگتا ہے. انہیں آگیا میں بھی بڑے مباحثے کرتا سی تو لوگوں نہ جھگڑے کرتا سی، مینوں ایسے تو بخشیا گیا کہ انہیں رسول دی امت نو بچایا ہے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ کہا بس یہی نسبت، جیسے وہ کتا بکریوں کو بچاتا رہا مالک کو پسند آ گیا، میں بھی بول بول کے امت کو بچاتا رہا تو میں بھی اپنے مالک کو پسند آ گیا. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ تو اس لیے جو رسول کی امت کے لیے کچھ بولتا ہے، حالانکہ ساڈا کیڑا کو بننا سان جائے ہوتے نال. سمجھ آ رہی نا؟ کمرے چی بنے ہیں نا، اسی کہنے ہیں جنا بنے ہیں تسی بھی غور کرو. سمجھ آئی نا؟ اور یہ تینوں بن نہیں دیتا ہے تو بندہ بن، کتا تو نہ بننا. اور اگر ہم تیرا تعارف پیش کرتے ہیں تو پھر تجھے تکلیف ہوتی ہے. اور مزے کی بات یہ جب ہمارے سنیوں کو تکلیف ہوتی ہے، کیسے خسرے قسم کے لوگ ہمیں مل گئے. یقین ناراض نہیں ہونا آپ نے، کیسے خسرے قسم کے لوگ ہمیں مل گئے. ایسے ہی ہے نا جی، یقین کرو میں نے حضرت میں نے یہاں تک دیکھا سنی منڈے کڑے پائی پھر دے ہوندے جے، تین تین چھلے پائی پھر. آج دن دیوبندی بھابی منڈے نے تسی ویکھیا جے کدی کسی نے چھلا چھلا پایا ہوئے نال تاکہ بن اے سنیاں دے منڈے جی کیوں ہے؟ چلو یار اہل تشیدہ تے مذہب ہے، جو مرضی کرنا سی کسی تے کیوں اٹیک کریے، لیکن سنیو تہاڈی غیرت مار گئی ہے. کیا کہنے دیوبندی بھابی منڈا کیوں نہیں پاوندا؟ انہاں نوں سمجھ آ گئی، تینوں کیوں نہیں آئی؟ نہ کھوتا رہیا نہ گھوڑا رہیا ہے. حق بات بڑی بات ہے، حق بات. پھر کہ جو سمر صاحب سختی کر دیں، وہ سختی نہیں کر دیں. اور بھائیے غیرت پہ جگاؤنا. اس لیے میں کہتا ہوں ہمیں خسرے قسم کے لوگ نہ ملے، ہمیں کو مرد قسم کے تو مل جائیں نا. جتنی غیرت ہم کرسی پہ بیٹھ کے کر جاتے ہیں نا، اگر 5% تسی کر لو تو بلے بلے ہو جائے. اسی اصل سارے پاسے نو رکھنا ہوتا ہے. اور پھر کہتے ہیں یار آ سنی سی تے بگڑ گیا، اے سنی سی تے. میں حج پہ تھا تو ایک دوست نے سوال کر لیا، کہتا بنگلہ دیش کا تھا، حضور اجرت ایک بات بتاؤ. میں کہا پوچھو کیڑی گل؟ سارے سنیوں سے بگڑ بگڑ کے ادھر کیوں جا رہے ہیں؟ میں کہا ہمیشہ دودھ ہی خراب ہوتا ہے، کبھی پیشاب بھی خراب ہوا ہے؟ ہمیشہ دودھ ہی خراب ہوتا ہے، کبھی پیشاب بھی خراب ہوا ہے. قرآن نے باپ نے بڑی بات کی ہے. میں کہا یہی بات ہے، لیکن میں کہا چنگی رن ہوتی ہے نا اپنا دودھ بچا لے. اے پتہ نہیں رناں نو کی ہوگا جڑیاں دودھ بچاؤندیاں نے. اللہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اچھی عورت وہ ہوتی ہے جو دودھ کا برتن صاف رکھے، جلدی انہوں کاڑ نہیں لا کے جلدی سمیڑ لا دے یا فریج وچ رکھے. پتہ جو ہے خراب ہوندا تے ٹائم نہ سنبھال ہے. اسی واسطے مولویو پیرو چنگیاں رناں بن کے اپنے مرید سنبھالو. بڑی بات بڑی بات بڑی بات، بہت خوب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسال، نعرہ رسال. ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی. جزاک اللہ. تو اس واسطے کئی بندے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارے گھر کی محفل ہے، لیکن ہمارے گھر میں بھی کوئی کمزور کیوں رہے؟ اسی گھروں ترکڑے ہوں گے تو باہر ترکڑے ہوں گے نا. ایب ٹنا ٹن مسلمان بن جاؤ. یہ بالکل اپنے اندر سے یہ نکال دو یار. جب ادب اور بے ادبی کا معاملہ آ جائے نا،
अमर और बेअमली तुम्हारी माफ हो जाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन अदब और बेअदबी कभी माफ नहीं होगी। बेअदबी की दुनिया में कभी मत जाना, अपने आप को संभालिए और नबी पाक अलैहि सलाम के चचा से कामिल मोहब्बत फरमाइए। और ये गवर्नर मदीना है, यकीन फरमाए इनकी ऐसी ऐसी दास्तानें मैं आपको क्या बताऊं। एक बुजुर्ग है जिनका नाम है गुलाम रसूल, ये माजी करीब में ही फौत हुए हैं, कोई ज्यादा दूर नहीं। मेरे दादा मुर्शिद सैयदी जियाउद्दीन कुतुब मदीना रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप ये वैसे तो सियालकोट के हैं, क्लास के पिंड के हैं, याज कादरी भी सियालकोट का है, क्लास के पिंड है, तो वैसे मेरा पीर का पीर भी बड़ा क्लास वाला है, ए क्लास ए ग्रेड, आला हजरत के डायरेक्ट शागिर्द भी हैं, मुरीद भी हैं, खलीफा भी हैं, और तकरीबन 71 साल तक मदीना शरीफ में रहे हैं और लगभग 100 साल के करीब आपने उम्र अक़दस पाई है सैयदी जियाउद्दीन कुतुब मदीना रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने। तो ये जो हज़रत सैयदी जियाउद्दीन कुतुब मदीना आपके साथ इस बाबा गुलाम रसूल की बड़ी यारी होती थी। अब हुआ क्या, तवज्जो है तो सुनाऊं आप हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेहमान आ गए बहुत ज्यादा, कहने लगे गुलाम रसूल इंतजाम कर, और वो कहते हैं लंगर खाना मेरे से बोर था, तो उस दिन था ही कुछ नहीं, कहते मैं उठूं उठिया तो सीधा हज़रत अमीर हमजा दे मुंह हजूर अज परौने आउंदे पे ने ते सारे तुहाडे ही ने, असि तो सिर्फ नौकर हाँ, लेकिन अज नौकरां कोल है कुछ नहीं, तो मेहरबानी करो। कहते नहीं मैं इन्हीं गल की सीधा आके जोर दी नमाज मस्जिद नबी पढ़ी है। जब मैं दरवाजे से बाहर निकलता तो पीछे एक ने मोढे ते इंज हाथ मारिया है, तो इंज हाथ मार के ना तो मैंने एक थैला जिहा फड़ाया, तो कहता जा रोटी खुआई, तो फिर अगली नमाज से मैंने मिल ली। अल्लाह कहते मैं मैनू वो याद ही नहीं भी ये कौन है, तो की मैनू आख्या। रश भी बड़ा होता है जब नमाज से बाहर निकलते हैं, कहता मैं थैली तो फड़ ली ना, पर थोड़ा दूर जाकर वही यार बंदा कौन है, ये तो मैं पूछे ही नहीं, मैं टुर गया। अब अगली नमाज में वो बंदा कितने लब्बे, लेकिन मैंने सारा इंतजाम किया। सैयदी जियाउद्दीन कुतुब मदीना रहमतुल्लाह अलैह आपने पूछा सुना भी की बनया है, कहते यार आज अजीब वाकया पेश आया है। मैंने हजरत अमीर हमजा की बारगाह में ये बात अर्ज की भी आज साढ़े कुल कुछ भी नहीं, तो लंगर भी है, तो परौने भी तुहाडे ने ऐसे नौकरी पर देने हैं। फिर मेरे साथ ये मामला, तो आप मुस्कुरा पड़े, फरमाया कमलिया वही थे अमीर हमजा सन। समझ आ रही है ना जी। ये अल्लामा शारानी रहमतुल्लाह अलैह आपने भी इस बात को लिखा है। वो फरमाते शेख अहमद नामी एक बुजुर्ग थे, वो आए हज करने के लिए, बीमारी चल पड़ी, ऊंट गया मर, ते नाल बुढ़ी माँ है। अब उनके पास सवारी नहीं, तो अब क्या करें, कहते वो भी गए सीधे हजरत अमीर हमजा के मजार पर। हजूर अम्मा भी मेरी बुढ़ी है, तो आया भी तुहाडे शहर हाँ, ते इत्थों दे मैं तो सुनिया भी अमीर तैयबा भी तुसी हो, ते गवर्नर भी तुसी हो, ते हजूर तुसी अगर मेहरबानी कर दे हो तो साडा तो सारा काम ही हो जाएगा। कहने लगे बंदा भी आया, मैनू जिन्ने दिन उत्थे रहा रोटियां भी खुआंदा रहा, ते नाल मैनू लैके भी गया, ते नाल उत्थे ऊँट भी लैके दिता है। क्या वजह है, हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी बात। और कहते हैं कि फिर मैंने ख्वाब में देखा एक हसीना जमील चेहरा, तो बाद में जब बतलाया तो किसी सूफी ने कहा यही तो अमीर हमजा थे जो तुम्हें बताने आए थे, भाई ये तू सानू को जो समझे है ना तो तेरी कांड नहीं लगन देती। ये हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह, बंदा दिल से मांगे तो सही ना, बात तो फिर आती है। आज भी ओहद के मैदान में चले जाएं, जो हवा होती है ना, आपको लगता नहीं है कि ये हवा यहाँ आसमान जमीन की होगा ना, ये लगता है जन्नत जो सिद्धि आती पई है। और फिर वहाँ की जो बैठक होती है, सुभान अल्लाह, अगर तवज्जो हो जाए तो मदीना मदीना। अल्लाह करीम उनका सदका हम सब के हाल पर मेहरबानी फरमाए। अल्लामा नूरी साहब आपके रिस्क